السلام علیکم 7th کلاس۔ آج میں آپ کا اسلامیات کا اگلا سبق شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھولیں۔ آج کے آپ کے سبق کا نام ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق جن کا ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر اور خادم وغیرہ کے حقوق شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو جب تک حقدار معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سبق میں آپ رشتہ داروں کے، مہمانوں اور مریضوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں کہ اسلام ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق میں ان کی مالی لحاظ سے مدد کرنا، بیماری میں ان کی عیادت کرنا، غم اور خوشی کے موقع پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا شامل ہے۔ اس کے بعد ہے مہمانوں کے حقوق۔ اللہ نے مہمانوں کو رحمت قرار دیا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورت کا خیال کرتے اور اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے۔ مہمان نوازی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ احسان اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو کھانا کھلاتے چاہے ان کو خود بھوکا رہنا پڑتا۔ اس کے بعد ہے مریضوں کے حقوق۔ مریض کا مطلب ہے جب کوئی انسان جب بیمار پڑا ہوا ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ بیماروں کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے علاج میں مدد کرنا، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا ان کے حقوق ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا، پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو جانتا تھا، مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں، ان سے ہمدردی کریں، ان کو حوصلہ دیں اور مالی ضرورت پیش ہو تو اپنی طاقت کے مطابق پوری کریں اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سبق کی بک ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ میں آپ کو اس سبق کی مشق کرواؤں گی۔ سوال نمبر 1 ہے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے اس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق العباد واضح کریں۔ اس سوال کا جواب ہے حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہے۔ ان میں والدین، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر اور خادم وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندے کے حقوق کو جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 2 ہے رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ہمارا دین ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، غم اور خوشی کے موقع پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی دیگر ضرورتوں کا خیال رکھنا رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داری جوڑنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی رزق میں فراغی اور وسعت پیدا کرتا ہے اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مہمان نوازی کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کا جواب ہے اسلام نے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے اور عزت و تکریم سے رخصت کرتے۔ چوتھا سوال ہے مریضوں کے کیا حقوق ہیں؟ ان کی عیادت کی جائے، بیمار کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے علاج معالجے میں مدد کرنا، ان کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ان کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 خالی جگہ پور کیجیے۔ عبد کے معنی بندہ کے ہیں، بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، مہمان نوازی مسلم معاشرے کی خوبی ہے، مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ وآتی ذی القربی حقہ کی سورت کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ رشتہ دار بیمار ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ بیماروں کی عیادت کرنے والے کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا۔ میزبان کے گھر میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسے پریشانی ہو۔ کون سی بات مریض کے حقوق میں شامل نہیں؟ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں، مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان کریں۔
اس سوال کا جواب ہے بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 78 پر دیکھیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے ترجمہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔ اس کا اگلا سوال ہے مریض کی عیادت کے کوئی سے 2 آداب لکھیں۔ صفحہ نمبر 80 پر اس سوال کا جواب ہے ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں اور ان کو حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں۔ اگلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ احسان اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے، کئی دن گھر میں فاقے رہتے، چولہا نہ جلتا لیکن سائل کبھی اس درخت سے خالی نہ گیا۔